کئی پہنچے تیرے در تک، کئی دیوار تک پہنچے، بس ایک ہم تھے کہ تیری جستجو میں دار تک پہنچے۔ نرالی چال دیوانوں کی تھی راہ تمنا میں، نرالی چال دیوانوں کی تھی راہ تمنا میں، چلے چل کر رکے، رک کر چلے دلدار تک پہنچے۔ میدان احد میں میدان احد میں مسلمانوں کی ایک لغزش سے وقتی طور پر مسلمان مغلوب ہو گئے۔ دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، ادھر ادھر کافر تھے، مسلمان درمیان میں پھنس گئے۔ میدان احد میں وہ چھوٹی سی لغزش تھی جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان دوڑ رہے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہ پہلے ایک جنگ میں شریک نہ ہو سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ بس ہر حال میں اس جنگ کے اندر جناب علی شامل ہونا ہے۔ حضور کے صحابہ کی محبت دیکھ یار، ٹھان لی میں نے بھی ساقی یہیں مر جانے کی، کتنی دلکش فضائیں ہیں تیرے میخانے کی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور تلوار ہاتھ میں تھی، سامنے ایک صحابی تھے، اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یار احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں وہیں پہ جا رہا ہوں۔ اور تلوار اٹھائی اور گھس گئے کافروں کے اندر۔ ہر تلوار کے وار پر حضور کو یاد کیا کرتے تھے، ہر تلوار کے وار پر۔ یار یہ محبت ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جب شہید ہوئے نا تو شہید ہونے کے بعد ان کے جسم جناب علی وہ چھلنی ہو چکا تھا، اور کہنے والے راوی لکھتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر 80 زخم تھے، تیروں اور تلواروں کے 80 زخم۔ یہ تھی حضور کی محبت، 80 زخم تھے۔ اور میدان احد کے اندر حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا جب خطرہ لاحق ہوا تو پھر آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کر کے کھڑے ہو گئے، کہتے تھے کہ کوئی بھی تیر آئے گا تو حضور میری جان آگے آئے گی، جب میری جان چلی جائے گی نا پھر حضور تک یہ تیر پہنچیں گے۔ یار یہ ہے محبت، یہ ہے حضور سے الفت، یہ ہے اپنے مدینے کے تاجدار سے الفت، یہ ہے اپنے آقا سے الفت۔ ہماری کیا الفت ہے یار، ہم کیا محبت کرتے ہیں، ہم جان کیا دینی ہے، ہم تو اپنے بچے بھی دین والوں کو نہیں دے سکتے، اپنے بچے دین میں بھی داخل نہیں کراتے۔ یار کیا کریں گے ہم اپنے بچوں کو دین پڑھا کر؟ اور ظاہری بات ہے کہ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو نا انسان اسی کی ہر ادا اپناتا ہے، اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ جس سے محبت ہو اسی کی ہر ادا اپناتا ہے۔ یار حقیقت بات ہے، اپنے سینے کے اندر جھانک کر دیکھیں، اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تو پھر ہم اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے ہم اپنے بچوں کو دین سے دور کیوں رکھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دین سے کیوں دور رکھتے ہیں؟ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تھوڑا سا سوچیں ذہن کے اندر، ہم یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، تھوڑا سا سوچیں اگر ہم محبت کرتے ہیں تو پھر حضور کے دین سے اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو کیوں دور رکھتے ہیں؟ یار ایک مولانا رومی لکھتے ہیں مجنو بھی تھا، پائے سگ بوسید مجنو خلق گفتائیں چسود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ ایک مرتبہ نا مجنو کھڑا تھا چوراہے کے اندر، لوگ بھی کھڑے تھے، ایک کتا آگے سے گزر رہا تھا، مجنو گیا تو کتے کو پکڑ کر اس کے لٹایا اور اس کی پاؤں چومنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا اینچے سود ایک ہی کردہ پیا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ گفت مجنوں گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود. یار تمہیں کیا پتا, میں نے ایک دن دیکھا تھا اس کتے کو کہ یہ لیلا کی گلی سے گزر رہا تھا. یار یہ ہے محبت. اگر لیلا سے مجنوں اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی گلی سے گزرنے والے کتے کی بھی پاؤں چوم رہا ہے, تم خود بتاؤ کہ اس نے لیلا کی کون سی ادا نہیں پہچانی ہوگی اور کون سی ادا کو اس نے نہیں اپنایا ہوگا. ہاں یار یہ اس محبت کو سائڈ پہ رکھو. حضور کی محبت تو اس سے بڑھ کر ہے. یار ہم کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو اور کیا سکھا رہے ہیں؟ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تو بتاؤ کیا ادا اپنائی ہے. ہم نے حضور کی محبت میں داڑھی رکھی ہے؟ کیا ہم نے حضور کی محبت میں اپنے بچوں کو دین پڑھایا ہے؟ کیا ہم نے حضور کی محبت کرنے والوں کے ساتھ ہم نے محبت کی ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے یار؟ تھوڑا سا سوچے ذہن کے اندر.